پازیٹیو تھنکر فورم میں خوش آمدید۔ آج کے اس عمیق مطالعے میں ہمارا ارادہ ایک ایسی تحریر پر بات کرنے کا ہے جو واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جی بالکل، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر عام طور پر بات نہیں کی جاتی۔ ہاں بالکل، آج ہم مولانا وحید الدین خان کے لکھے گئے ایک مضمون پر بات کر رہے ہیں جس کا نام ہے دی ڈی این اے آف ہیومن امورٹیلٹی، یعنی انسانی بقائے دوام کا ڈی این اے، اور ہم اس کے کچھ خاص حصوں کا تجزیہ کریں گے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ کوئی خوش قسم کی سائنسی کلاس یا روایتی فلسفے کا لیکچر نہیں ہے۔ بالکل نہیں، بلکہ یہ سائنس اور انسانی سوچ کے ایک ایسے انوکھے ملاپ کی کہانی ہے جہاں لیبارٹری کی جدید ترین دریافتیں ہماری زندگی کے سب سے پرانے اور گہرے سوالات کا جواب دیتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت دلچسپ موضوع ہے کیونکہ جب ہم اس تحریر کے مصادر کو دیکھتے ہیں تو مصنف نے شروعات ہی ایک ایسے مسئلے سے کی ہے جسے ہم سب روزمرہ زندگی میں نظریں چرانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی وہ مسئلہ جسے ہم فیس نہیں کرنا چاہتے، موت۔ بالکل، موت۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہم میں سے کوئی بھی دل سے خوشی سے ماننا نہیں چاہتا۔ بالکل ایسا ہی ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، وہ چاہے کسی بھی کلچر سے تعلق رکھتا ہو، اس کی ہمیشہ یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک لمبی اور صحت مند زندگی گزارے۔ ہاں، ہم سب مستقبل کی پلاننگ کرتے ہیں، بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں، لیکن پھر اچانک سب کچھ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ سب کچھ رک جاتا ہے، اور مصنف نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک نامکمل سفر کی بڑی زبردست تشبیہ دی ہے۔ ہاں، وہ مسافر والی تشبیہ میری نظر میں بہت کمال کی ہے۔ ہاں، اگر ہم تصور کریں کہ ایک شخص بڑی خوشی سے کسی لمبے سفر پر نکلا ہے، اس نے مہینوں لگا کر اس ٹرپ کی تیاری کی، اپنی پسندیدہ چیزیں پیک کی، اور وہ راستے کے مناظر انجوائے کر رہا ہے بڑے سکون سے۔ بالکل انجوائے کر رہا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ ابھی تو بہت لمبا راستہ باقی ہے، لیکن پھر اچانک منزل پر پہنچنے سے بہت پہلے کوئی زبردستی اس کی گاڑی کی بریک لگا دے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس بریک لگانے میں اس مسافر سے کوئی نہیں پوچھتا، یہ ایک بالکل یک طرفہ فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک یک طرفہ فیصلہ جو اس کے سارے پلانز کو ختم کر دیتا ہے۔ موت بھی تو بالکل ایسا ہی ایک اچانک اور یک طرفہ فیصلہ ہے نا۔ ایک انسان جس کا دماغ آئیڈیاز سے بھرا ہوا ہے، جس نے اگلے 10 سال کے منصوبے بنا رکھے ہیں، اس کا سفر ایک سیکنڈ میں ختم کر دیا جاتا ہے۔ واقعی ایک سیکنڈ میں۔ اور یہی تو وہ اچانک پن ہے جو مرد اور عورت ہر انسان کے دماغ میں بڑے چبھنے والے اور بنیادی سوالات پیدا کرتا ہے۔ زندگی دراصل کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ اور انسان یہ یک طرفہ فیصلہ اپنی مرضی کے خلاف قبول کرنے پر کیوں مجبور ہے؟ ظاہر ہے، جب اتنی زبردست پلاننگ کے بیچ میں کوئی ایسی مداخلت ہو تو انسان یہ تو سوچے گا نا کہ پھر اس ساری محنت کا فائدہ کیا ہوا؟ یہی تو اصل بات ہے۔ ہر انسان کے اندر خود مختاری کی ایک فطری خواہش موجود ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کے فیصلے ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوں۔ تو پھر ہم یہ سب سے بڑا فیصلہ، یعنی اپنی زندگی کے ختم ہونے کا فیصلہ، اپنی مرضی کے خلاف ماننے پر مجبور کیوں ہیں؟ کیونکہ ہر انسان کے اندر جینے کی ایک لامحدود خواہش ہے۔ وہ اس دنیا کو اور یہاں کے رشتوں کو چھوڑ کر جانا ہی نہیں چاہتا۔ یہ جو ہمارے اندر کی خواہش اور باہر کی حقیقت کے درمیان ٹکراؤ ہے، یہ انسان کو صدیوں سے پریشان کر رہا ہے۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ موت نامی یہ رکاوٹ ہمیشہ ایک معمہ بنی رہی ہے جو ہمارے سارے ارادوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ چلیں اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ان پرانے سوالات کو صرف فلسفے کی نظر سے دیکھتے رہیں گے تو شاید وہی گول گول گھومتے رہیں۔ ہاں، فلسفہ ہمیں ایک حد تک ہی جواب دے سکتا ہے، لیکن مصنف نے یہاں ایک بڑا ہی کمال کا کام کیا ہے۔ انہوں نے اس بحث میں جدید سائنس کو شامل کیا ہے، خاص طور پر ڈی این اے کی دریافت کو، جو کہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی دریافت مانی جاتی ہے۔ بالکل، جب ڈی این اے دریافت ہوا تو اس نے پوری حیاتیات کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی اصل میں کام کیسے کرتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ مضمون سب سے زیادہ دلچسپ ہو جاتا ہے۔ مصنف نے لیبارٹری میں نظر آنے والے اس مائکروسکوپک مالیکیول کو انسان کے سب سے بڑے المیے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یعنی سائنس اور المیے کا ایک کنیکشن بنا دیا ہے۔ جی، جب ہم ڈی این اے کو دیکھتے ہیں تو یہ صرف کوئی کیمیکل نہیں ہے۔ سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ معلومات کا ایک حیران انگیز خزانہ ہے۔ یہ انسان کی شخصیت کا ایک مکمل انسائکلوپیڈیا ہے۔ انسائکلوپیڈیا، ہم عام طور پر جب انسائکلوپیڈیا کا نام سنتے ہیں
تو ذہن میں موٹی موٹی کتابوں کا ایک سیٹ آ جاتا ہے جو لائبریری میں رکھا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ پرانے زمانے والے بڑے بڑے سیٹ۔ بالکل۔ تو یہ ڈی این اے والا جو انسائکلوپیڈیا ہے یہ کتنا بڑا ہے؟ ذرا اس کا اندازہ تو لگائیں۔ اگر ہم صرف ایک انسان کے خلیے میں موجود ڈی این اے کی بات کریں تو اس میں 3 ارب سے زیادہ حروف یا جنہیں بیس پیئرز کہتے ہیں ان کا ایک کوڈ موجود ہے۔ 3 ارب حروف؟ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے کمپیوٹر کا سارا سافٹ ویئر 0 اور 1 سے مل کر بنتا ہے، ویسے ہی ہماری باڈی کا سافٹ ویئر 4 کیمیائی حروف سے مل کر لکھا گیا ہے۔ صحیح۔ مصنف اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ اگر ہم انسانی ڈی این اے کے اس کوڈ کو کسی قابل فہم زبان میں ترجمہ کریں اور اسے مکمل طور پر ڈی کوڈ کر کے کاغذ پر چھاپنا شروع کریں تو کیا ہوگا؟ تو یہ دنیا کے ضخیم ترین کتابی انسائکلوپیڈیا سے بھی سینکڑوں گنا زیادہ بڑی کتاب بن جائے گی۔ یعنی اگر کوئی شخص اسے دن رات ٹائپ کرنے بیٹھے تو شاید اس کی عمر ختم ہو جائے لیکن وہ کوڈ ٹائپ نہ ہو سکے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہ سارا ڈیٹا ہمارے جسم کے ایک چھوٹے سے خلیے میں موجود ہے۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ اور اس عظیم الشان ڈی این اے میں انسانی شخصیت کا ہر چھوٹا بڑا پہلو موجود ہے۔ ہر عادت، ہر خصوصیت۔ اس میں انسان کی پوری شخصیت کا بلو پرنٹ موجود ہے۔ آنکھوں کا رنگ کیسا ہوگا، بالوں کی ساخت کیا ہوگی، ہڈیاں کتنی مضبوط ہوں گی، یہاں تک کہ انسان کا نفسیاتی رجحان کیسا ہوگا اور اسے زندگی میں کون سی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ جی یہ سب کچھ اس مائکروسکوپک دھاگے میں پہلے سے درج ہے۔ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی تفصیل چھوڑی نہیں گئی۔ یہ کائنات کے سب سے پیچیدہ اور پرفیکٹ معلوماتی نظاموں میں سے ایک ہے۔ یہ تو ایسی ہے جیسے کسی نے بڑی فرصت میں بیٹھ کر انسان کا پورا خاکہ تیار کیا ہو، ایک ایک نقطہ، ایک ایک حرف چن کر لکھا ہو۔ ایک ماسٹر پیس کی طرح۔ بالکل۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، اور یقیناً سننے والوں کے ذہن میں بھی ہوگا۔ اگر ڈی این اے ایک مکمل کتاب ہے جس میں پیدائش سے لے کر بیماریوں تک ہر چیز کا ذکر ہے، تو کیا اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس پوری مشین کو بند کب ہونا ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ معلومات کے اس وسیع ترین سمندر میں، اس اربوں حروف پر مشتمل کوڈ میں صرف ایک چیز کا اندراج سرے سے غائب ہے، اور وہ انٹری ہے انسان کی موت کا وقت۔ کیا مطلب؟ یعنی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہی نہیں بھی؟ بالکل نہیں۔ ڈی این اے کا مطالعہ کر کے انسان کی شخصیت کے بارے میں سب کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے، سوائے اس کے کہ اس پر موت کب وارد ہوگی۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ سائنسدانوں نے پورے ڈی این اے کو پڑھ لیا ہے، اسے مکمل طور پر میپ کر لیا ہے۔ اس میں زوال کے امکانات موجود ہیں، بیماریوں سے لڑنے کا طریقہ موجود ہے، خلیوں کے بننے اور ٹوٹنے کا عمل موجود ہے۔ لیکن اس پوری کتاب میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ اس شخص پر موت کس دن اور کس وقت آئے گی۔ بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈی این اے جو ہماری زندگی کی ہر حرکت کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ موت کی کوئی پروگرامنگ نہیں رکھتا۔ اس کے اندر کوئی ایسا الارم یا کوئی ایسا کلک سوئچ نہیں ہے جو وقت آنے پر خود بخود دب جائے اور زندگی کو ختم کر دے۔ ایک منٹ رکیں، میں یہاں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہوں گا تاکہ بات پوری طرح واضح ہو سکے۔ اگر ڈی این اے میں موت کا کوڈ یا وہ کلک سوئچ نہیں ہے تو پھر انسان بوڑھا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ ہمارے بال سفید کیوں ہوتے ہیں اور بالآخر سسٹم فیل کیوں ہو جاتا ہے؟ اگر موت پروگرامڈ نہیں ہے تو پھر جسم ہمیشہ جوان کیوں نہیں رہتا؟ یہ بہت ہی زبردست سوال ہے اور اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے ویئر اینڈ ٹیئر، یعنی استعمال کے ساتھ چیزوں کا پرانا ہونا یا گھس جانا، جیسے مشینوں کا ہوتا ہے۔ ہاں، اور دوسری چیز ہوتی ہے کسی چیز میں ٹائمر لگا کر اسے تباہ کرنے کی پروگرامنگ کرنا۔ مصنف کا اشارہ اس دوسری چیز کی طرف ہے۔ صحیح۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ خلیے تقسیم ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی کاپی بننے کے عمل میں غلطیاں آنے لگتی ہیں، جسے ہم بڑھاپا کہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی گاڑی کو سڑک پر چلائیں گے تو اس کے ٹائر گھسیں گے، انجن پرانا ہوگا۔ لیکن گاڑی بنانے والی کمپنی نے اس کے اندر کوئی بم فٹ نہیں کیا ہوتا جو ٹھیک 10 سال بعد پھٹ جائے۔ بالکل، ڈی این اے میں کوئی بم یا ٹائمر نہیں ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی۔ یعنی موبائل کی بیٹری کا روزمرہ استعمال سے کمزور ہو جانا ایک الگ بات ہے، اور موبائل کے اندر ایسا سافٹ ویئر ڈالنا کہ وہ 2 سال بعد خود بخود ڈیڈ ہو جائے، وہ بالکل الگ بات ہے۔
بالکل درست تشبیہ دی آپ نے۔ تو ڈی این اے میں وہ خود بخود ڈیڈ ہونے والا سافٹ ویئر یا موت کا کوئی حتمی ٹائمر موجود نہیں ہے؟ بالکل، ڈی این اے کا کوڈ بذات خود اوپن اینڈڈ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کیسے چلنی ہے، زخم کیسے بھرنے ہیں، زندہ کیسے رہنا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ مرنا کب ہے۔ اور یہاں یہ بات انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک طرف ہمارا جسم ہے جس کا ہر نظام، ہر خلیہ ایک طے شدہ کوڈ کے تحت چل رہا ہے، اور دوسری طرف اسی کوڈ میں اختتام کی یعنی فنش لائن کی کوئی انٹری موجود ہی نہیں ہے۔ جی، فنش لائن مسنگ ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مصنف اس ساری سائنسی بحث سے کیا نتیجہ نکال رہے ہیں؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو مصنف کے نزدیک ڈی این اے میں موت کے اندراج کی یہ عدم موجودگی کوئی سائنسی اتفاق یا فطرت کی بھول نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ دراصل فطرت کا ایک خاموش لیکن انتہائی طاقتور اعلان ہے۔ یہ اعلان کہ انسان اپنی حیثیت میں ایک نہ مرنے والی مخلوق ہے۔ ایک نان ڈائنگ کریچر، ایک نہ مرنے والی مخلوق، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بظاہر بڑا لگتا ہے، لیکن اگر آپ فطرت کے ڈیزائن پر غور کریں تو یہ بہت منطقی ہے۔ فطرت نے ہمارے بنیادی کوڈ کے اندر فانی ہونے کی یا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانے کی ہدایت نہیں رکھی۔ یعنی انسان کے لیے ایک مسلسل زندگی مقدر کی گئی ہے؟ بالکل، ہماری باڈی کا جو مائکرو سافٹ ویئر ہے وہ مسلسل زندگی کا تقاضا کرتا ہے۔ موت کا کام انسانی شخصیت کو شکست دینا یا اس پر غلبہ پانا نہیں ہے۔ اگر موت کو ہی ہمارا حتمی انجام ہونا ہوتا، اگر موت ہی سب سے بڑی فاتح ہوتی، تو فطرت ضرور اس کا اندراج انسان کی سب سے بنیادی ساخت اس کی ڈی این اے میں کرتی۔ بالکل درست، اور چونکہ ایسا نہیں ہے اس لیے موت حتمی انجام نہیں ہے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یعنی چونکہ ہمارے بلو پرنٹ میں موت نہیں لکھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ موت صرف ایک عبوری مرحلہ ہے، ایک سٹاپ ہے، فائنل ڈیسٹینیشن نہیں۔ بالکل، یہ زندگی کے سفر کا اختتام نہیں ہے، بلکہ محض ایک ٹرانزٹ لاؤنج کی طرح ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقلی کا نام ہے۔ انسان کی شخصیت موت کے بعد بھی قائم رہنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ زاویہ تو انسان کی سوچ کو پوری طرح بدل کر رکھ سکتا ہے۔ اب اگر ہم مصادر میں تھوڑا اور آگے بڑھیں تو مصنف نے ساری گفتگو کو صرف ڈی این اے اور بائیولوجی تک محدود نہیں رکھا۔ جی، انہوں نے نفسیات کو بھی شامل کیا ہے۔ بالکل، انہوں نے اس میں انسانی شخصیت کا ایک اور بہت منفرد پہلو گفتگو کا حصہ بنایا ہے، اور وہ پہلو ہے آنے والے کل کا شعور۔ ٹمورو کا کانسیپٹ۔ ہاں، آنے والے کل کا۔ یہ انسان کی ساخت کا وہ حصہ ہے جو اسے دنیا کے باقی تمام جانداروں سے بالکل الگ کر دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ نقطہ اس بحث کو ایک نئی گہرائی دیتا ہے۔ جب ہم انسان کا موازنہ دنیا کے باقی تمام جانداروں اور جانوروں سے کرتے ہیں تو یہ فرق بہت واضح ہو کر سامنے آتا ہے۔ جانوروں کی زندگی تو بالکل مختلف ہوتی ہے۔ بالکل، دنیا میں لاکھوں قسم کے جانور ہیں، پرندے ہیں، حشرات ہیں، لیکن ان سب کی زندگی صرف اور صرف آج میں زندہ رہنے کے گرد گھومتی ہے۔ ان کے ہاں مستقبل کی کوئی منصوبہ بندی یا تصور نہیں ہوتا۔ اس کو اگر ہم ایک ہلکی پھلکی مثال سے سمجھیں تو کسی کے گھر میں جو پالتو بلی ہوتی ہے وہ کبھی بیٹھ کر یہ نہیں سوچتی کہ یار اگلے مہینے سردیاں آ رہی ہیں، مجھے اپنے لیے کچھ پیسوں کی بچت کر لینی چاہیے۔ ہاں بالکل۔ یا وہ پیر کی صبح کا الارم لگا کر نہیں سوتی۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی ٹینشن صرف یہ ہے کہ مجھے اس وقت بھوک لگی ہے اور مجھے ابھی کھانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ جانوروں کے ہاں مستقبل کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ ان کا ذہن اس طرح ڈیزائن ہی نہیں ہوا کہ وہ وقت کے ایک ایسے دورانیے کا تصور کر سکیں جو ابھی تک آیا ہی نہیں ہے۔ ان کی پوری جد و جہد بس موجودہ لمحے میں زندہ رہنے تک ہے۔ فوری خطرے سے بچنے اور پیٹ بھرنے تک محدود ہے، جبکہ تمام مخلوقات میں صرف انسان وہ واحد ہستی ہے جو آنے والے کل کا مکمل اور واضح تصور رکھتا ہے۔ ہم آج میں رہ کر مسلسل کل کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہم تو بعض اوقات اتنا کل کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اپنا آج ہی خراب کر لیتے ہیں۔ اور یہی تو وہ دلچسپ تضاد ہے۔ انسان ایسے منصوبے بناتا ہے جن کا پھل شاید اس کی اپنی زندگی میں اسے ملے ہی نہ۔ ہم ایسی عمارتیں اور ادارے بناتے ہیں جو سینکڑوں سال تک چلیں۔ ہم کتابیں لکھتے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں انہیں پڑھیں۔ ہم ساری زندگی کی جمع پونجی لگا کر ریٹائرمنٹ پلان بناتے ہیں۔
یہ جو آنے والے کل کا احساس ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم نے زبردستی اپنے اوپر مسلط کیا ہو، بلکہ یہ انسان کی نفسیاتی ساخت کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ ہمارا دماغ ہر وقت ایک قدم آگے رہتا ہے۔ لیکن یہاں پھر وہی المیہ سامنے آتا ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ ہم اپنی ساری توانائیاں، اپنی ساری جوانی ایک ایسے کل کی تعمیر میں لگا دیتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہم پر طلوع ہوگا یا نہیں۔ موت کسی بھی وقت آ کر سب کچھ ختم کر سکتی ہے۔ بالکل، لیکن ہمارا دماغ پھر بھی فیوچر کی پلاننگ کرنے سے باز نہیں آتا۔ ہم ایک ایسی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ابھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوال آج کی اس ساری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ ذرا ان دونوں حقائق کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھیے۔ کن دو حقائق کو؟ ایک طرف ہمارا یہ زبردست نفسیاتی شعور ہے جو ہمیں کبھی رکنے نہیں دیتا، جو ہمیشہ آگے، ہمیشہ کل کی طرف دیکھتا ہے، اور دوسری طرف ہمارا حیاتیاتی ضابطہ ہے، ہمارا ڈی این اے ہے، جس میں فنش لائن یا موت کا کوئی کوڈ موجود ہی نہیں ہے۔ بالکل۔ تو جب ہم بائیولوجی اور سائیکالوجی ان دونوں جہتوں کو ملا کر دیکھتے ہیں تو کیا تصویر بنتی ہے؟ آنے والے کل کا شعور اور ڈی این اے میں موت کے اندراج کا نہ ہونا، یہ دونوں باتیں کس طرح اس حقیقت کو ثابت کرتی ہیں؟ تصویر تو یہی بنتی ہے کہ ہم کوئی عارضی پروڈکٹ نہیں ہے۔ بالکل، یہ دونوں باتیں مل کر اس عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انسان ایک ابدی اور مسلسل چلنے والے سفر کا مسافر ہے۔ انسان صرف 60-70 سال اس زمین پر گزار کر مٹی میں مل جانے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ ہماری اندرونی ساخت، چاہے وہ ہمارا ڈی این اے ہو یا ہمارا شعور، اس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے کہ وہ ایک نہ ختم ہونے والے تسلسل کا حصہ بن سکے۔ اگر ہم صرف اسی دنیا کے لیے بنے ہوتے اور موت ہمارا حتمی انجام ہوتی تو نہ ہمارے ڈی این اے کا کوڈ اوپن اینڈڈ ہوتا اور نہ ہی ہمارے دماغ میں آنے والے کل کی یہ نہ بجھنے والی پیاس ہوتی۔ بالکل درست۔ یعنی موت جو ہمیں بظاہر ایک شفاق ولن نظر آتی ہے، جو ہمارے خوابوں کو توڑ دیتی ہے، وہ اصل میں ہمارے وجود کو ختم نہیں کر رہی، بلکہ صرف ہمارے سفر کا موڑ تبدیل کر رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی سمجھ لیں، یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں ٹرانزیشن ہے۔ فطری طور پر ہم ایک لامحدود کینوس کے مسافر ہیں، اور یہ طبی دنیا اس سفر کا محض ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم نے مولانا وحید الدین خان کی اس تحریر سے جو کچھ سیکھا ہے، اگر ہم اسے سمیٹیں تو بات کچھ یوں بنتی ہے کہ انسان ہمیشہ سے موت سے ڈرتا آیا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ موت اس کی کہانی کا دی اینڈ ہے۔ لیکن جب ہم سائنس اور فلسفے کو ملاتے ہیں تو کہانی کچھ اور ہی نکلتی ہے۔ بالکل، جب ہم بظاہر ختم ہو جانے والی جسمانی زندگی اور ہماری لامحدود حیاتیاتی اور نفسیاتی ساخت یعنی ڈی این اے اور مستقبل کے شعور کے درمیان پایا جانے والا تضاد دیکھتے ہیں تو یہ دراصل ایک مسلسل زندگی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں چیخ چیخ کر گواہی دے رہی ہیں کہ ہم عارضی نہیں ہیں۔ ہم ایک مسلسل زندگی کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں، ہم موت کے ہاتھوں ہارنے کے لیے نہیں بنے۔ اور اسی تناظر میں سننے والوں کے لیے ایک حتمی اور فکر انگیز خیال پیش کرنا چاہوں گی جو ان مصادر کی روشنی میں ابھر کر سامنے آتا ہے۔ جی ضرور بتائیے۔ اگر ہم آج کی اس گفتگو کی بنیاد پر یہ مان لیں کہ ہمارا ڈی این اے اور ہمارا شعور ایک ابدی زندگی، ایک نہ ختم ہونے والے کل کے لیے بنائے گئے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے آج کے اعمال، رویوں اور فیصلوں کے اثرات بھی ابدی ہیں؟ یہ تو واقعی بہت گہری بات ہے۔ اگر ہم واقعی ایک مسلسل زندگی کا حصہ ہیں تو ہمیں اپنے آج کی قدر کس طرح کرنی چاہیے؟ کیا ہم اپنے آج کو بے مقصد سمجھ کر ضائع کر رہے ہیں، یا ہم اسے اس نہ ختم ہونے والے سفر کی ایک مضبوط اور شاندار بنیاد کے طور پر استعمال کر رہے ہیں؟ اگر ہمارا کل ہمیشہ رہنے والا ہے تو ہمارے آج کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ یہ واقعی زندگی کو دیکھنے کا پورا لینس ہی تبدیل کر دینے والی بات ہے۔ بالکل، یہ ہمیں اپنے ہر قدم کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہیں گے کہ اس جائزے کو سننے والے افراد دن میں کچھ لمحے نکال کر تنہائی میں ان گہرے تصورات پر ضرور غور کریں۔ ہمیں خود سے یہ پوچھنا چاہیے کہ اس لامحدود سفر کے مسافر ہونے کے ناطے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور ہم اپنا آج کیسے گزار رہے ہیں۔ امید ہے کہ آج کے گفتگو نے کئی نئے زاویے روشن کیے ہوں گے۔ بالکل، اس عمیق مطالعے کا اختتام ہم ان جامع اور خوبصورت الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ، صبر اور حکمت عطا فرمائے۔